ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج منگل ہے، ستمبر کی 23 اور ربیع الاول کے 30 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سید ہاشم رضوی حاضر۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ یونیورسٹی آف لداخ نے سوموار کو ٹورسٹ فیسیلیٹیشن سینٹر کرگل میں دوسری کنوکیشن تقریب کا کامیابی سے انعقاد کیا، جس میں 2024 اور 2025 کے گریجویٹس کی تعلیمی کامیابیوں کا جشن منایا۔ تقریب کی صدارت یو ٹی لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا نے کی، جنہوں نے طلباء کو ڈگریاں، سرٹیفکیٹس آف میرٹس اور گولڈ میڈلز تفویض کیے۔ تقریب میں رکن پارلیمنٹ محمد حنیفہ جان، چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون، ایگزیکٹو کونسلرز، وائس چانسلر اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ وائس چانسلر پروفیسر ساکت کشواہا نے یونیورسٹی کی تحقیق، ہنرمندی، ڈرون اور سائبر فزیکل سسٹمز لیب کے اقدامات کو نمایاں کرتے ہوئے طلباء کو مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیار کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا نے یونیورسٹی کی تعلیم کی بروقت ابنائیت، نوجوانوں کی نیپ 2020 ترقی، صنعت، کاروبار اور عوامی خدمت کے ساتھ ہم آہنگی کو سراہا اور گریجویٹس کو معاشرتی خدمت اور تعلیم میں نمایاں کردار ادا کرنے کی ترغیب دی۔ تقریب میں 612 طلباء کو ڈگریاں دی گئی، جن میں ایک پی ایچ ڈی بھی شامل تھی، جبکہ گولڈ میڈلسٹ اور میرٹ ہولڈرز کو خصوصی اعزاز سے نوازا گیا۔ چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر جعفر آخون نے الرضا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے یتھرٹ اسپیشلٹی ہسپتال نوئیڈا کے تعاون سے منعقدہ مفت کینسر اسکریننگ کیمپ کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں رکن پارلیمنٹ لداخ محمد حنیفہ جان، جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے صدر شیخ ناظر المہدی، الرضا کے صدر ڈاکٹر محمد عباس اور یتھرٹ ہسپتال کے ماہرین نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد عباس نے کہا کہ کیمپ کا مقصد مریضوں کو گھر کے قریب کینسر آگاہی اور ابتدائی تشخیص کی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کرگل میں کینسر کے کیس میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایسے اقدامات عام لوگوں کو بیماری کا جلد پتہ لگانے میں مدد دیں گے۔ چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون نے اپنے خطاب میں کہا کہ ضرورت مند مریض اس تعاون سے فائدہ اٹھائیں اور ایل ایچ ڈی سی کی جانب سے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے ہسپتال حکام سے کہا کہ وہ غریب مریضوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یو ٹی انتظامیہ غریب مریضوں کے لیے سپر اسپیشلٹی علاج کے لیے الگ فنڈ مختص کرے گی۔ رکن پارلیمنٹ محمد حنیفہ جان اور شیخ ناظر المہدی نے بھی شرکاء سے خطاب کیا اور الرضا اسپیشلٹی ہسپتال کرگل میں کیمپ منعقد کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ حکومت ہند نے وزیر اعظم ترقیاتی پیکیج کے تحت نوبرا اور زنسکار میں اہم ٹرانسمیشن لائنوں اور گرڈ اسٹیشنوں کے لیے 1925.28 کروڑ روپے کی ترمیم شدہ لاگت کی منظوری دی ہے۔ منصوبے میں 220 kV فیانگ ڈسکت اور 220 kV دراس پتم لائنیں شامل ہیں۔ نئی سہولت سے 24 گھنٹے قابل اعتماد بجلی میسر ہوگی، ڈیزل جنریٹر ختم ہوں گے اور شمسی توانائی سمیت تجدیدی ذرائع کو گرڈ میں شامل کیا جا سکے گا۔ منصوبے کی تکمیل اکتوبر 2026 تک متوقع ہے۔ ڈپٹی کمشنر لیہ رومل سنگھ ڈونگ نے آج سرکاری مڈل اسکول اسکرا، سرکاری مڈل اسکول لیہ اور سرکاری گرل ہائر سیکنڈری اسکول لیہ کا اچانک معائنہ کیا۔ معائنے کے دوران ڈی سی نے اسکولوں میں تدریسی و غیر تدریسی عملے کی موجودگی، طلبہ و عملے کے اندراج کی صورتحال، کلاس رومز کی فعالیت، روشنی کی
دستیابی واش رومز کی حالت اور مجموعی انفراسٹرکچر کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مڈ ڈے میل کچن اور طلبہ کو فراہم کیے جانے والے کھانے کے معیار کا بھی معائنہ کیا۔ غیر حاضر عملے سے وجوہات طلب کرنے کے احکامات دیے گئے، جبکہ زونل ایجوکیشن افسر سے ہدایت کی گئی کہ وہ سکولوں کی باقاعدگی نگرانی اور مسلسل معائنہ یقینی بنائیں۔ اس موقع پر پرنسپل ڈولما نے واش روم سہولیات اور دیگر انفراسٹرکچر کی کمی کے مسائل اجاگر کیے، جنہیں ڈی سی نے ضروری کارروائی کے لیے نوٹ کیا۔ بالی ووڈ اداکار امت ساتھ نے نوجوان خواتین کی تعلیم، تخلیقی صلاحیتوں اور بااختیاری کے فروغ کے لیے سرگرم ٹیم سٹنگمو کے اراکین سے ملاقات کی۔ اس موقع پر محکمہ اطلاعات کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر رضا علی عابدی بھی موجود تھے۔ امت ساتھ نے سٹنگمو کی قابل تحسین کوششوں، عزم اور لگن کے ساتھ آگے بڑھنے اور قومی خدمت کے لیے اپنی کوششیں وقف کرنے کی ترغیب دی۔ ملاقات کے اختتام پر ٹیم نے امت ساتھ کو محبت اور قدردانی کے اظہار کے طور پر ایک خصوصی پینٹنگ پیش کی۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ بہار اسمبلی انتخابات سے قبل لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی مبینہ ووٹ چوری کے معاملے پر مسلسل مرکزی حکومت کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ منگل کو انہوں نے بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے معاملے پر حکومت کو نشانہ بنایا۔ کانگریس لیڈر نے مودی حکومت پر تنقید کی کہ وہ نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے مسئلے کو حل کرنے میں ناکام رہی۔ راہل نے اس مسئلے کو ووٹ فراڈ سے اور ووٹ چوری سے جوڑ دیا۔ کانگریس لیڈر نے سوشل میڈیا پر لکھا، بھارت میں نوجوانوں کو درپیش سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے اور اس کا براہ راست تعلق ووٹ چوری سے ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا مطالبہ کرنے والے ہزاروں مظاہرین اور ہڑتال کارکن اٹلی میں سڑکوں پر نکل آئے۔ ہزاروں مظاہرین نے میلان کے مرکزی ٹرین اسٹیشن پر دعویٰ بول دیا، جہاں پولیس کے ساتھ پرتشدد جھڑپیں ہوئیں۔ اسکول کے اساتذہ سے لے کر دھاتی کام کرنے والوں تک کے لاکھوں لوگوں کی نمائندگی کرنے والے اٹلی کی نچلی سطح کے یونینوں نے پبلک ٹرانسپورٹ، ٹرینوں، سکولوں اور بندرگاہوں سمیت سرکاری اور نجی دونوں شعبوں میں 24 گھنٹے کی عام ہڑتال کی کال دی۔ ہڑتال کی وجہ سے قومی ٹرینوں میں طویل تاخیر اور روم سمیت بڑے شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ میں خلل پڑا۔ میلان میں کشیدگی اس وقت بڑھ گئی جب لاٹھیوں سے لیس سیاہ لباس میں ملبوس درجنوں مظاہرین نے شہر کے مرکزی ٹرین اسٹیشن کے مرکزی دروازے کو توڑنے کی کوشش کی۔ مظاہرین نے پولیس پر دھوئیں کے بم، بوتلیں اور پتھر پھینکے۔ پولیس نے مظاہرین کو کالی مرچ کے اسپرے سے جواب دیا۔ بولونگا میں پولیس نے ایک ہائی وے کو ہلاک کرنے والے مظاہرین کے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے پانی کی بوچھاڑ کا استعمال کیا۔ یہ تھا اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔